کہ بیڑی سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دیکھیے اسلام میں نشہ حرام، آدمی کا سوال ہے اسلام میں نشہ حرام ہے. بھائی بیڑی سگریٹ پینے سے نشہ نہیں ہوتا تو اسلام میں کیسا حرام ہو گیا یہ سوال؟ یعنی آپ نے یہ سوال کیا بیڑی سگریٹ میں نشہ نہیں ہے تو یہ حرام کیوں ہے، اس کو حلال ہونا چاہیے. تو یہ وہی آپ پر کب آئی کہ صرف نشہ ہی حرام ہے؟ بھئی نشہ حرام ہے، نشہ بھی حرام ہے. نشہ بھی حرام ہے یا نشہ ہی حرام ہے؟ سمجھ رہے ہیں سوال سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ نشہ حرام ہے لیکن بیڑی سگریٹ میں تو نشہ نہیں ہے تو یہ حرام نہیں ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ نشہ ہی حرام ہے یا نشہ بھی حرام ہے؟ یہ وہی آپ پر کب آئی کہ صرف نشہ ہی حرام ہے؟ نشہ بھی حرام ہے لیکن اس کے علاوہ بھی حرام ہے. خنزیر کے گوشت میں نشہ پایا جاتا ہے، کیوں حرام ہے؟ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے، چوری کا مال ہے اور اس میں 100 بار قل اللہ احد پڑھ دیجئے اور اس کو حیدرآباد کی بریانی بنا دیجئے، 1 نمبر گھی سے تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ حرام ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں جو حرام ہیں. تو یہ جو بیڑی سگریٹ جو حرام ہے وہ نشہ کی وجہ سے نہیں ہے. غلط فہمی ہے آپ کی. کون کہتا ہے کہ بیڑی سگریٹ میں نشہ ہے؟ بھائی نہیں، شریعت نے کئی چیزوں کی وجہ سے حرام کیا ہے. ایک تو یہ جس سے عقل میں فطور پیدا ہو، ایک نشہ کی وجہ سے حرام ہے. 2 ہو گیا. نمبر 3 انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. کوئی چیز ایسا ہو جس میں نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو. صحت کے لیے جو چیز نقصان دہ ہو. اس لیے امام ائمہ کا اس بات اتفاق ہے کہ بہترین حیدرآباد کی بریانی آپ کھا لیں اور آپ کا پیٹ بھرتا ہے 1 کلو سے یعنی آدھا کلو سے بھرتا ہے اور 4 کلو کھا لیں تو ظاہر پیٹ پھٹ جائے گا، حرام ہے. کیوں؟ اس لیے حافظ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، اکثر آپ ماشاءاللہ تلاوت بھی کرتے ہیں آپ اس کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یعنی ایسا کام مت کرو جس سے تمہاری تباہی و بربادی ہو. تو لہذا بیڑی اور سگریٹ میں نشہ نہیں ہے بلکہ اس میں نقصان کا پہلو ہے. اچھا جادوگری حرام کیوں؟ اس لیے اس میں نقصان ہے، نقصان کا پہلو ہے. تو لہذا بیڑی سگریٹ میں نشہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نقصان ہے. 1 نمبر 2 نمبر 3 نقصان کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسی بیماریاں جس کا علاج نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہم کو جو صحت دی ہے یہ بھی امانت ہے. نمبر 3 اس لیے کہ اس میں اسراف و فضول خرچی ہے. 5 سوالات کیے جائیں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جتنے بیڑی سگریٹ پینے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیسہ جو آپ نے خرچ کیا یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. اس کا کون سا فائدہ ہے؟ آپ کہیں گے فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے تو آپ قادیانی آفس میں کیوں پیتے ہیں؟ پیخانہ کی میں جا کر کے کیوں پیتے ہیں؟ گندی چیز ہے وہ نا. نمبر 3 نمبر 4 اللہ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا کہ اللہ نے نبی کو بھیجا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ بولیے خبائث. اللہ نے نبی کو بھیجا لذیذ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے جو صحت کے لیے نفع بخش ہے، فرحت بخش ہے، اور جو خبیث چیزیں ہیں اس کو کیا کرنے کے لیے؟ حرام کرنے کے لیے. میں پوچھتا ہوں بیڑی سگریٹ طیب ہے یا خبیث؟ آپ کہیں گے طیب. شیخ عبدالرزاق العباد نے ایک واقعہ نقل کیا کہ میں نے ایک آدمی کو سگریٹ پینے سے منع کیا حرم کے حدود میں. کہا طیب طیب طیب، حرام حرام، خبیث 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 خبیث. میں نے کہا لا تشرب هذا خبیث، دخان خبیث، خبیث اس کو مت پیو. تو وہ بولتا ہے کہ نہیں خبیث نہیں بلکہ طیب ہے. طیب کا مطلب اچھی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، لذیذ ہے، یہ ہم کو سگریٹ پینے میں مزہ آتا ہے. تو کہا کہ کیوں تم اپنے بچے کو نہیں پلاتے؟ تو پھر بچے کو پلاؤ. تو پھر فوراً وہ بولتا ہے لا لا وہ خبیث خبیث خبیث. میں بچے کو اس نہیں پلاتا کہ کیا یہ خبیث ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے لذیذ چیزوں کو حلال کیا جو پاک اور حلال اور لذیذ چیزیں ہیں، اور خبیث چیزوں کو اللہ نے کیا کیا؟ حرام قرار دیا ہے. تو بالاتفاق بیڑی سگریٹ کیا ہے؟ خبیث ہے. اور اس وقت کی تحقیق یہ ہے کینسر جتنے ہو رہے ہیں، آج سے 25-30 سال پرانی رپورٹ ہے جو میں گیا تھا بمبئی ٹاٹا ہاسپٹل کے قریب. بہرحال وہاں ہمیں پتہ چلا وہاں جانے کے بعد کہ یہاں کی تحقیق ہے کہ 40% جو کینسر کے واقعات آج سے 25 سال پہلے ہو رہے تھے وہ کس کی وجہ سے؟ بیڑی اور سگریٹ کی وجہ سے. اور کتنے ہمارے رشتہ دار اور ہمارے جاننے والے اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چل بسے. لہذا
یہ چیز اس لیے حرام ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ خبیث چیزوں میں داخل ہے. اور اس اعتبار سے کہ آپ کا دیکھ کر دوسرا سیکھے گا, دوسرا دیکھ کے تیسرا سیکھے گا. ایک گٹکا آیا تو ایک گٹکا سے کتنے گٹکا آ گئے, تو برائی جو ہے جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی اس کا برا اثر پڑے گا. تو جتنے سگریٹ پی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جتنے سارے سگریٹ پینے والے ہوں گے, سب کا گناہ سگریٹ نوشوں پر ہوگا. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.